محبت بھیک ہے شاید. کین آئی ٹیک اٹ؟ جنت نے بوتل کو پکڑا. یا شور. لڑکی سجیل کی طرف دیکھ کر مسکرائی. سجیل نے خود کو ضبط کیا اور اسے وہاں لے کر نکلنے ہی والا تھا کہ لڑکی نے پیچھے سے آواز لگائی جس پہ دونوں مڑے. ایکسکیوز می، دا موسٹ ایلیگنٹ کپل. تھینک یو. جنت مدہوشی میں ہی مسکرائی اور دونوں ڈھابے سے باہر آ گئے. سجیل اپنا غصہ کنٹرول کیے ہوئے تھا. اتنا غصہ اسے اپنی زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا جتنا کہ اب. وہ تو خوش مزاج آدمی تھا، ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر حل کرنے والا، لیکن اس کی اس بچکانہ حرکت سے اس کا غصہ آسمان کی چوٹی کو چھو رہا تھا. مجھے پتا تھا کوئی آئے نہ آئے آپ ضرور آئیں گے. اندھیرے راستے پہ اس کے ساتھ چلتے چلتے وہ بولی. جنت پلیز لیو دس واٹر. وہ التجائی انداز میں خود کو ضبط کرتے ہوئے بولا. کیوں؟ وہ بوتل کو منہ سے لگاتے ہوئے رک کر بولی. جنت دیکھو، تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو، بہتر یہی ہے کہ یہ مجھے دے دو. آپ کو کیوں؟ ویسے سردی دور کرنے کا اعلیٰ نسخہ ہے یہ. اس سے پہلے وہ بوتل کو منہ سے لگا کر خون بھرتی سجیل نے غصے سے بوتل کو اس کے ہاتھ سے چھینا. آئی سیڈ اسٹاپ. اس نے بوتل کو زور سے زمین پر دے مارا. ٹھیک نہیں ہے یہ، حالت دیکھو ذرا اپنی. وہ بھی بس ہوا. اوکے ریلیکس ریلیکس. جنت بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے ہاتھوں کے اشارے سے بولی. ٹھنڈ بہت ہے نا، نہیں تو کس کم وقت کا جی چاہے گا پینے کو. ویسے ٹرائی کرنے میں حرج نہیں. وہ اس کے قریب آئی اور آنکھوں کو اس کی آنکھوں کے قریب لائی. سجین فوراً سے اس سے دور ہٹا. ہمیں دیر ہو رہی ہے، اس سے پہلے سب کو پتہ لگے کہ تم غائب ہو، ہمیں چلنا چاہیے. اس نے خود کو نارمل کیا. تم؟ ہم کیوں نہیں جانے جہاں. وہ پھر سے اس کے قریب آئی. جنت کچھ بھی بولے جا رہی ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ پلیز بچکانہ حرکتیں بند کرو. وہ پھر سے اس سے دور ہٹا. بچکانہ؟ محبت بچکانہ نہیں ہوتی. وہ اس کی بات پہ تڑپ کر بولی. آنسو اس کی آنکھوں میں چمکنے لگے. جینی پلیز، تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو. خدا کے لیے مجھے اگنور مت کریں، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے. اس کی بات سن کر تو جیسے سجیل کی جان ہاتھوں میں آ گئی ہو. ایک لمحے کے لیے وہ رک سا گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے سڑک سے لے جانے لگا. مگر اسے کیا خبر تھی کہ جنت ننگے پاؤں ہے. شیشے کی بوتل کا کانچ اس کے پاؤں میں ایک دم چبھ سا گیا. آؤچ. وہ درد سے بلبلا اٹھی. کیا ہوا؟ وہ مڑا. اس کا دھیان اس کے لڑکھڑاتے قدموں کی طرف پڑا. شوز کہاں ہیں تمہارے؟ وہ چونکا. کیمپ میں. وہ درد سے کراہ رہی تھی. سجیل کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. دور نظر آتے بینچ پہ اس کا دھیان پڑا. چلو. وہ اس کی طرف بنا دیکھے ہی بولا. آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرے پاؤں میں کانچ چبھا ہے، پھر بھی. وہ رو دی. جنت. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھا. وہ بینچ چند قدموں کی دوری پہ ہی ہے، تھوڑا ہمت کر کے وہاں تک. اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا جنت غصے سے قدم بڑھاتے ہوئے بینچ تک آ گئی، جبکہ سجیل بھی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے چلا. بینچ تک آ کر وہ 2 لمحے کے لیے کھڑی رہی، مگر پھر درد کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے بینچ پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی. اتنی تیزی سے آؤ گی، درد تو ہوگا ہی. اس کی حالت کا بغور جائزہ لیتے ہوئے وہ بولا. مجھے اگنور کر کے جتنا درد دیتے ہیں اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب جاری تھا. اگنور؟ جسٹ کیپ سائلنٹ. وہ غصے سے بولا اور فوراً نے اس کا پاؤں اپنی طرف کیا، اور اس کے پاؤں سے نکلتے ہوئے خون کو صاف کرنے کے لیے اس نے اپنی جیب سے فوراً ٹشو نکالا. ہے واٹ ہیپن ٹو یو؟ وہی انگریز لڑکی جولی اور اس کا شوہر اور باقی چند لوگ اپنے کیمپ کی طرف آ رہے تھے. کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا شوہر دانش بولا. سب لوگ اپنے اپنے کیمپ کی طرف سونے کے لیے چلے گئے. جولی جاؤ ذرا فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ. دانش آگے بڑھا اور پھر فوراً سے بولا. اوکے. وہ فوراً سے اپنے کیمپ کی طرف بھاگی جو چند قدم کی دوری پر تھا. وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی تو دانش نے اس کا زخم صاف کیا اور پٹی کر دی، ساتھ ہی ساتھ ایکسٹرا جراب نکال کر اس کے پاؤں پر چڑھا دی. آپ لوگ ایسا کریں، رات یہیں کیمپ میں رک جائیں. نہیں، ہمیں جلدی پہنچنا ہے. سجیل تیزی سے بولا جبکہ جنت مدہوش تھی، مگر درد سے وہ سی سی کر رہی تھی. ایسے بھی کیا جلدی، ان کی حالت دیکھیں. دانش نے اسے سمجھانا چاہا. جولی پانی دینا. یہ لو ٹیبلٹ دو اسے.
جنت میڈیسن۔ سچین نے دونوں چیزیں لیں اور اس کو دیں۔ میڈیسن لینے کے فوراً بعد ہی اس پر گنودگی طاری ہونے لگی۔ اصل میں ہماری یونیورسٹی کا ٹور یہاں آیا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ ہم یہاں ہیں، اس لیے ہمیں فوراً اپنے کیمپ کی طرف جانا ہوگا ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، وہ بیچارگی سے بولا۔ اوکے ریلیکس، ہماری گاڑی والا تو سو رہا ہے، اگر آپ کچھ دیر اور رک جائیں یہاں ہمارے کیمپ میں۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا دانش فوراً سے بولا، دیکھیے بھروسہ رکھیے، ہم آپ لوگوں کو بحفاظت۔ نہیں ایسی بات نہیں، آپ نے تو ہماری بہت ہیلپ کی ہے، میں تو بس اس بات سے پریشان ہوں کہ اٹس اوکے، ہم سب سنبھال لیں گے، کیوں جولی؟ اس نے جولی سے سوالیہ پوچھا اور ساتھ ہی ساتھ جنت کو دیکھا جو سجیل کا بازو پکڑے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ یا وائی ناٹ، جولی مسکرائی۔ شی از سلیپنگ، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ جنت، وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا مگر وہ ٹیکے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جولی اور دانش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خوب مسکرانے لگے۔ دانش لسن، جولی نے آواز دے کر اسے پکارا۔ دانش فوراً سے اس کے پاس گیا، اس نے کان میں کچھ کہا۔ دانش واپس آیا اور پھر سجیل سے بولا، آپ کو لگتا ہے ہم پہ یقین نہیں، ہم آپ کو فورس نہیں کرتے، لیکن ہاں 2-3 گھنٹے تک یہیں ہمارا ویٹ کیجیے گا، ہم اور ہمارا ڈرائیور ساری بات سنبھال لیں گے۔ لیکن وہ فوراً بولا، لیکن یہ چادر رکھنی پڑے گی، وہ ہنس کر بولا اور اپنی اوڑھی ہوئی چادر اس کو دی۔ مگر آپ، اٹس اوکے، جولی مسکرائی اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ جنت اٹھو، جنت، اس نے اسے زور سے جھنجھوڑا۔ ہاں، اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ جنت ہوش میں آؤ یار، وہ تھک کر بولا مگر اس کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اس کا سر بینچ کے ساتھ لگایا اور اپنا جیکٹ اور جوتے اتارے۔ جوتے اتار کر اس نے اس کے پاؤں میں پہنائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جیکٹ اسے پہنا دی اور خود دانش کی دی ہوئی چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کو لاپرواہی سے دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سوچ رہا تھا جو 15 منٹ پہلے اس نے کی۔ تمام انکشافات اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جنت کی طرف دیکھا، وہ ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ سردی کی شدت سے اس کی آنکھ لمحے بھر کر کھلی۔ فوراً سے اس نے سجیل کی اوڑھی ہوئی چادر کھینچی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی۔ سجیل چاہتا بھی تو اس سے پیچھے نہ ہو پاتا، کچھ اس کی باتیں اور کچھ اس کا معصوم سا چہرہ اس کے دل میں اس کے لیے جذبات جگانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اس کو باہوں میں لیا اور اس کے سر کے ساتھ سر لگائے خود بھی آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ کہاں رہ گئے یہ لوگ؟ نمبر بھی نہیں لگ رہا اب تو۔ مہر کال پہ کال ملاتے ہوئے برابر چکر لگا رہی تھی۔ مہر بیٹھ جاؤ، اس طرح تو تمہاری طبیعت بھی خراب ہو جائے گی، رمشا اس کے ساتھ ساتھ چکر لگاتے ہوئے بولی۔ یار طبیعت خراب ہو یا نہ ہو مگر میرا دماغ ضرور خراب ہو جائے گا۔ اس نے فون کو زور سے میز پر پٹکا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے نمبر بن جا رہے ہیں، مجھے بہت ٹینشن لگی ہے یار۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جبکہ رمشا بھی اشکبار ہوئی۔ اماں بھی کو پتہ لگا تو قتل کر دیں گی ہمیں، وہ خوف سے بولی اور فوراً سے موبائل کو پکڑ کر پھر سے نمبر ڈائل کیا۔ اب کی بار بیل ہوئی تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ پک اپ دا فون، کم آن سجیل۔ دوسری طرف سجیل نیند میں مشغول تھا۔ آخر فون بجنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ تیزی سے اٹھا اور فون کو ڈھونڈا۔ فون اسے مل نہیں رہا تھا مگر اس کی رنگ کی آواز اس کے کانوں میں جا رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ فون تو اس کی جیکٹ میں ہے اور جیکٹ جنت نے پہن رکھی ہے۔ وہ ہمت کر کے بھی اس کے مزید قریب نہ جا سکا کہ اپنا موبائل ہی نکالے۔ کیا ہوا؟ رمشا نے سوال کیا۔ نو رسپانس، مہر مایوسی سے بولی۔ اس قدر لاپرواہی کی امید مجھے سجیل سے ہرگز نہیں تھی۔ یار ہو سکتا ہے سگنل کا پرابلم ہو، رمشا نے اسے تسلی دی۔ علی صبح سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ہی تھا کہ برف باری ہونے لگی۔ جنت نے برف کو اپنے چہرے پر محسوس کیا اور فوراً سے اٹھی۔ اپنے آپ کو کسی کے مضبوط ہاتھوں میں محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے بائیں کندھے کی جانب دیکھا اور ساتھ ہی اس کی طرف دیکھا۔ وہ یکدم اٹھی، اس کی ساری مدہوشی دور ہو چکی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اپنی حرکت پر پشیمان ہوئی مگر نشے میں اس نے اس کو کیا کہا وہ سب اسے یاد نہیں تھا۔ برف باری کو اپنے چہرے پہ محسوس کر کے سجیل بھی فوراً سے اٹھا۔ اٹھتے ہی اس کا دھیان جنت پہ پڑا جو بینچ کے پاس منہ پلٹ کر بمشکل ہی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس سے کوئی بات کرتا جولی اور دانش اپنے ڈرائیور کے ساتھ پہنچے۔ جلدی آ جاؤ، دانش گاڑی کے اندر سے فوراً بولا۔ جنت نے پلٹ کر دیکھا اور کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔
یار بھروسہ رکھو دونوں، برف باری ہو رہی ہے، اندر آ کر بیٹھو، دانش پھر سے بولا۔ سجیل آگے بڑھا ہی تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر جنت کو دیکھا۔ کم آن جنت، جولی نے فوراً سے اسے پکارا۔ جنت نے سجیل سے نظریں ہٹائیں اور فوراً سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جولی کے ساتھ جنت، جنت کے ساتھ سجیل بیٹھا تھا، جبکہ دانش آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دانش نے اسے پلان بتایا، جس پر اس نے مہر کو میسج دکھا اور اسے ساری بات سمجھا دی۔ I am really glad to see you both, especially your most romantic scene. جولی قدرے خوش دلی سے بولی اور کھلکھلائی۔ جولی، دانش نے اس کے نام پہ زور دے کر اسے گاڑی کے شیشے سے دیکھ کر منع کیا۔ جنت نے یکدم سجیل کی طرف دیکھا، جبکہ سجیل کے لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سوری، جولی پھر سے ہنس پڑی۔ دوسری طرف مہر کو سجیل کا میسج موصول ہوا۔ وہ اس کی ساری بات سمجھ چکی تھی۔ سحری کے کوئی 4 بجے تھے کہ وہ لوگ کیمپ کے آگے موجود ہوئے۔ بس دعا کرو کوئی تم لوگوں کو دیکھے نہ، نہیں تو۔ جولی نے دانش کی بات کاٹ دی۔ پلان؟ اور کیا، وہ بے فکری سے بولا۔ جنت اندر ہی اندر اس کے ساتھ بیٹھنے پہ خود کو کوس رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بھی دعا کر رہی تھی کہ کوئی انہیں نہ دیکھے، مگر ایسا نہ ہوا۔ سر سمیع اور ان کے ایک دوست باہر موجود تھے۔ گاڑی کو اپنے کیمپ کے قریب دیکھ کر دونوں باتیں کرتے کرتے رکے اور ان کے قریب آئے۔ سجیل نے جنت کو اپنی چادر اتار کر اڑا دی۔ دونوں نے اپنے ارد گرد چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ دونوں کو گاڑی سے باہر آتا دیکھ کر دونوں حیران ہو گئے۔ جنت نے وہ مشکل ہی چلا جا رہا تھا۔ سجیل نے اسے گرتے گرتے تھاما اور ان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ جنت اندر ہی اندر خوف سے ہل کر رہ گئی تھی۔ سر سمیع نے سجیل کو گھور کر دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ جنت کو جو رو رہی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ تم لوگ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ کون ہے یہ لوگ؟ سر سمیع نے سوال پہ سوال تو کیے، مگر ان کے لہجے میں تلخی ضرور تھی۔ ارے برف باری میں یہاں کھڑے ہونا جنت کے لیے ٹھیک نہیں، بیچاری کے پاؤں پہ سخت چوٹ آئی ہے۔ دانش نے ان کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا جس پہ سجیل کے جوتے موجود تھے۔ سر سمیع نے اس کے جوتے اس کے پاؤں میں دیکھے تو سجیل کو مزید گھورا، جو خود ننگے پاؤں کھڑا تھا مگر جنت کو تھامے ہوئے بھی تھا۔ سر سمیع کا بس چلتا تو دونوں کو شوٹ کر دیتے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے دانش بولا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں جناب، کیا ہم اندر جا کر بات کر سکتے ہیں؟ دانش نے آزادانہ طور پر پوچھا۔ Will you please give us some minutes to clarify you the matter؟ سر سمیع کے خاموش رہنے پر جولی موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے بولی، جس پر سر سمیع نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلایا۔ دانش نے اپنے بنائے ہوئے پلان کو اچھے سے اپلائی کیا اور ان کی غلط فہمی دور کی۔ میں سجیل کا دوست ہوں، یہ تو اچھا ہوا کہ میں یہاں تھا، ڈرائیور نہیں تھا، نہیں تو میں خود آ جاتا۔ آپ چاہیں تو جولی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جولی بولتی، سر سمیع نے فوراً سے دونوں کی بات کاٹ لی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے غور سے اس کی بات سنی اور ساتھ ہی ساتھ مہر کو کال ملائی۔ مہر بیٹا، کین یو پلیز کم ہیئر سون؟ اوکے، سی یو۔ انہوں نے فون بند کیا اور دانش سے بولے، آپ نے ہماری بچی کے ساتھ احسان کر کے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے، اور سجید ایٹ لیسٹ مجھے ہی بتا دیتے۔ مہر بیٹی، اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ سر، وہ اس کے پاؤں سے بہت خون بہہ رہا تھا، اس وقت سر سجیل ہی باہر نظر آئے تو وہ رک کر بولی۔ جنت نے پریشانی سے اس کو دیکھا اور باقی سب کو بھی۔ اینی وے اٹس اوکے، جنت کو لے جاؤ یہاں سے، اور ہاں، سجیل کے جوتے واپس کر دینا۔ وہ سنجیدہ تھے مگر اس کے جوتے دیکھ کر مسکرا دیے، اور ہاں جیکٹ بھی۔ وہ پھر سے ہنس دیے۔ جنت نے سجیل کی طرف اسپاٹ نیچے سے دیکھا اور پھر مہر کے ساتھ چل دی۔ سجیل، سوری جناب، ہم نے آپ کو غلط سمجھا۔ نہیں سر، اس کی کوئی ضرورت نہیں، سجیل بلا تاخیر بولا۔ اچھا تو پھر ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دانش نے اجازت چاہی۔ ارے نہیں، رکیں آپ لوگ یہیں، باہر برف باری ہو رہی ہے، ابھی جانا سیف نہیں ہوگا۔ سر سمیع نے انہیں کچھ دیر وہاں رکنے کی پیشکش کی۔ شکریہ محترم، لیکن ہماری بیگم کو ایسا موسم پسند ہے، سو اجازت دیجیے، وہ شرارتی انداز سے بولا، جس پر جولی نے اسے کھونی ماری اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ سر سمیع اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ چلو برخوردار، چینج کرو تم بھی جا کر، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے تمہیں۔ جی، وہ کسی گہری سوچ میں محو تھا مگر وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ مہر نے جینی کے جوتے اتارے اور اس کی ٹانگ زمین پر بچھے لکڑی کے بستر پر رکھی۔ دونوں برابر اسے دیکھے جا رہی تھیں مگر جینی ان سے نظریں چرا رہی تھی۔ مہر اور رمشا نے اس سے کچھ بھی پوچھنے سے گریز کیا، اس کے اوپر کمبل اڑایا اور وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔
رات کے 5 گھنٹے اس کے لیے ظالم ثابت ہوئے تھے، جنہیں وہ بہت اپنے ذہن سے خروج کر نکال دینا چاہتی تھی۔ سجیل، مجھے سچ سچ بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ وہ کہیں بات ہی نہیں کر رہی، کچھ بھی پوچھو، بس غصے سے منہ پھلائے ہوئے ہے۔ اس کی سرد مہری کو دیکھتے ہوئے آخر اس نے سجیل کو فون لگایا، مگر سجیل کی طرف سے اسے اپنی بات کا کوئی خاص جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ سجیل، کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ ہیلو سجیل، ہیلو، اس نے زور دے کر سوالیہ انداز میں کہا۔ وہ گہری سوچ میں محو تھا، مگر اگلے ہی لمحے بولا، ہاں کیا ہوا؟ جینی اور تمہارے درمیان کیا ہوا؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ اس کے لہجے میں شک صاف اور واضح تھا۔ شک کر رہی ہو مجھ پہ؟ اس کے سوال کا جواب اس نے سوال کی صورت دیا۔ سجیل، مجھے الجھاؤ نہیں، وہ تنگ آ کر بولی۔ الجھا دیا تو تمہاری کزن نے ہے مجھے، وہ ضد ہو کر بولا۔ کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں، اور تم مجھ پہ شک کرنا بند کرو، سمجھی؟ وہ ذرا غصے سے بولا۔ تم آ جاؤ پلیز، جب سے آئی ہے گمسم ہے، خاموش ہے بالکل، تم بھی اس سے بات کرو، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔